أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں تعوذ، تسمیہ، تحمید یعنی اعوذ باللہ کہنے، بسم اللہ کہنے اور الحمدللہ کہنے کے مسائل اور احکام اور فضیلتیں بیان ہوئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ، رب، الرحمن، الرحیم کا تذکرہ ہوا. آج کے درس میں مالک یوم الدین کی مختصر وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہی کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے. بادشاہی دیتا بھی وہی ہے، چھینتا بھی وہی ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بادشاہی میرے ہاتھ سے چلی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے ان سے. تو ساری چیزیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں جو بھی چاہے، جس طرح بھی چاہے تصرف کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے. کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، بیماری، صحت، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو ہنسایا، کسی کو رلایا. اضحکا و ابکا، اللہ ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اور مالک اپنی چیزوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے مومن چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، تو ان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. ہاں، رب العالمین نے ہمیں راستے دکھائے ہوئے ہیں. صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، صحیح اعمال کیا ہے، غلط اعمال کیا ہے. ہم وہی کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، امراض ہیں، بیماریاں، ہمارے اوپر اس طرح کے کچھ معاملات آتے ہیں، تو ہم مصیبتوں میں یہی کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ جو ہے ہمارا مالک ہے. مالک اپنی چیزوں میں جس طرح کا اختیار کرنا چاہے، جس طرح تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہتر ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مالک نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے. یعنی اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. بلکہ رب العالمین خود ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے نفع و نقصان کو جانتا ہے. ہم اپنے لیے نفع نقصان کو اتنا نہیں جانتے جتنا رب العالمین جانتا ہے.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ یہاں صرف قیامت کے دن کا مالک ہونا کیوں ذکر کیا؟ مالک یوم الدین، دا اونر آف دا ڈے آف ریکمپنس، ریسوریکشن، ڈے آف ججمنٹ، بدلے کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن کا مالک ہونا وہ اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ دنیا میں اکثر ملکیتیں ہیں کہ یہ اس چیز کا مالک ہے، یہ اس چیز کا مالک ہے۔ آخرت میں کوئی اس طرح کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے مالک ہونے کے وہ منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ذکر کیا۔ حالانکہ جو آخری سورہ ہے سورۃ الناس، اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اللہ جو ہے وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو حقیر نام ہے، یعنی بہت ہی گھٹیا نام آپ کہہ سکتے ہو، وہ کسی مخلوق کے لیے یہ نام اختیار کرنا کہ وہ شہنشاہ ہے، وہ جو ہے ملک الاملاک، کیونکہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ آپ کسی انسان کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے، اخنا اس میں عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک ولا مالک الا اللہ۔ The most despicable name to Allah is a person who calls himself the king of the kings while there are no owners except Allah۔ اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، اور اصل مالک جو ہے وہ بھی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو قیامت کے دن کا تذکرہ، اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ اس دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن جب فرشتے آئیں گے، روح وہ آئے گی صفن، سب بنا کر، تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے۔ قیامت کا دن ایسا ہے کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، and all voices will be humble for the most gracious Allah, and nothing shall you hear but the low voice of their footsteps۔ ایسی حالت ہوگی کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن۔ ہاں، لوگوں کے پاؤں کی جو چلنے کی وجہ سے جو جوتوں کی آواز آتی ہے، تو اس طرح چلنے کی جو آواز آتی ہے تو وہی لوگ سنیں گے۔ اور اس دن ایسا ہوگا کہ کسی کے پاس جوتے نہیں ہوں گے، کسی کے کپڑے نہیں ہوں گے، الا یہ کہ جو لوگ نیک لوگ ہوں گے پھر ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ لیکن جب قیامت کا دن قائم ہو تو بغیر لباس، بغیر جوتوں کے لوگ اٹھیں گے اور ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جس دن جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، تو ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ تو پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت لوگ ہوں گے وہ جنت جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے۔ اور رب العالمین اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، آسمانوں کو، اور فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں، این الجبارون، وہ سرکش لوگ کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ تو کسی کی آواز تک نہیں آئے گی۔ رب العالمین خود فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ رب العالمین فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ غالب، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کو بادشاہتیں ملتی ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قل اللہم مالک الملک، اللہ جو ہے بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ جیسے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت جو ہے تمہارے لیے اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اسی طرح سورہ کہف میں آتا ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا لوگوں کے۔ اسی طرح فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے۔ تو یہ دنیا کی بادشاہتیں، اس سے انکار نہیں ہے، دنیا کے اندر اللہ بادشاہتیں عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اس بادشاہت میں بھی ان لوگوں کا پورا اختیار نہیں ہے۔ اپنی کمزوریاں باوجود بادشاہ ہونے کے دور نہیں کر سکتے یہ انسان۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو اسے نیند نہیں آئے گی، کوئی بادشاہ بن گیا تو اسے بھوک نہیں لگے گی، کوئی بادشاہ بن گیا تو اسے پیاس نہیں لگے گی، کوئی بادشاہ بن گیا تو وہ بیمار نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ بن گیا تو وہ بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ بن گیا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، باوجود بادشاہ بننے کے انسان کمزور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ذات ہے جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی عیب اور کوئی نقصان نہیں ہے، جس طرح الحمدللہ میں اس کی وضاحت جو ہے ہم نے کی تھی۔ تو مالک یوم الدین کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے خاص طور پہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو مومن کی زندگی اس طرح بنے کہ قیامت ہمیشہ وہ قیامت کو یاد رکھا کرے کہ ایک دن آنے والا ہے جس کے اندر حساب ہو، اور کوئی صرف اس بات کو نہ لے کہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بلکہ آگے اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ مالک یوم الدین کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی صفات بیان کی کہ تمام کمال کی صفتیں اللہ کے لیے ہے، وہ رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے ہی پجاری ہیں اور تیرے ہی بھکاری ہیں، یا اللہ پوجا صرف تیری کرتے ہیں، بھیک جو صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس طرح کا الفاظ جب عربی میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور کسی سے نہیں مانگتے۔ ایک دنیا کے اندر
مدد مانگنا ہے اسباب کے ماتحت۔ آپ کسی زندہ شخص سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، پانی دو، کھانا دو، پیسے مانگ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ تو وہ تو ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص غائبانہ کسی سے بغیر اسباب کے مدد طلب کرتا ہے، مردوں سے، قبروں سے، بتوں سے غائبانہ بغیر اسباب کی مدد طلب کرتا ہے، تو یہ مدد جو ہے وہ مانگنا یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ متصرف اور غائبانہ مدد کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت ربائی کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے آپ نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آپ کچھ مانگتے ہو اللہ سے مانگو، آپ مدد طلب کرتے ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ قرآن میں اکثر اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ عبادت کا ذکر ہوا اور ساتھ میں اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ پر جو ہے وہ توکل اور بھروسہ رکھنا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ذات ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں اب دیکھیں ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، سوال کرنے کا، کسی سے مانگنے کا طریقہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہو تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات بیان کریں، اللہ کی بے شمار صفات میں سے کچھ صفات بیان کریں، اس کے بعد اپنی کمزوری بیان کریں کہ میں غلام ہوں، میں کمزور ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی نہیں کر سکتا، گناہ سے نہیں بچ سکتا مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ یا اللہ اگر تو توفیق نہ دے تو نیکی نہیں کر سکتا، تو توفیق نہ دے تو گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کی صفات بیان کریں، پھر اپنی کمزوری بیان کریں، اپنی حاجت کہ کس قدر مجھے ضرورت ہے، جس طرح انبیاء کرام وہ مانگا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی کمزوریاں، اپنی حاجات اور اللہ کی صفات بیان کرتے، یہ مانگنے کا طریقہ۔ تو اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مانگتے تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، اور سفر کے اندر ہمیں راستے کی ضرورت پڑتی ہے، راستے میں ہمیں کھانے پینے کی اشیاء توشے کی ضرورت پڑتی ہے، راستے میں ہمیں ساتھی، سفر کے ساتھی چاہیے، راستہ سیدھا ہو یعنی پرخطر نہ ہو، نامعلوم راستہ نہ ہو، معلوم راستہ ہو، اور راستے کے جو ڈاکو ہیں ان سے، رہزن ہیں ان سے بچاؤ۔ تو اسی طرح ہماری یہ زندگی ایک سفر ہے، ہمارے لیے اس سفر میں توشہ عبادات ہیں،
اور ہمارے سفر کے ساتھی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ راستے کے جو دشمن ہیں سارا ہے، منافقین ہیں، مشرکین ہیں۔ تو دیکھیے زندگی کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کس بہترین انداز میں ذکر کر دیا۔ ہم دنیا میں کوئی بھی سفر کرے، راستہ چاہیے سفر کے لیے، راستہ پر خطر نہ ہو، نامعلوم نہ ہو، معلوم راستہ ہو۔ راستے میں ہمارے لیے توشہ چاہیے، راستے میں ہمارے ساتھ سفر کے ساتھی چاہیے، اور راستے کے جو راہزن اور ڈاکو ہے ان سے بچاؤ کے طریقے ہونے چاہیے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے راستہ صراط مستقیم دین اسلام ہے، معلوم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے لیے سفر کا توشہ وہ عبادات ہیں، ہمارے لیے سفر کے ساتھی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اور ہمارے اس راستے کے دشمن یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، کافر لوگ ہیں، جس سے ہمیں بچنا ہے، ان کی سازشوں سے بچنا ہے کہ ہمیں کہیں اس راستے سے گمراہ نہ کر دیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی پجاری ہے اور تیرے ہی ہم بھکاری ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، چاہے وہ مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، جس قسم کی بھی عبادت ہو، قولی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ آپ ایسی بات کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا کچھ سپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ طریقہ کس کے مطابق وہ اعمال کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے ذوق میں، اپنے خیال میں وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے لیے جو شرائط ہے عبادت کے لیے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادت وہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں ایسے ہی پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہوئی ہے، پیغمبر بھیجا ہوا ہے، اور قرآن نے اور پیغمبر نے ساری چیزیں واضح کر دی ہے کہ ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر عبادت کے اندر انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ غیبانہ طور پر مجھ پہ اختیار رکھتا ہے اور مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، میرے نقصان جو ہے وہ دور کر سکتا ہے، میرے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھ پر قدرت رکھتا ہے، مجھے جانتا ہے، سب کچھ میرے بارے میں اس کو علم ہے۔ تو اگر یہ باتیں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھے گا، دیوی دیوتا کے لیے، بتوں کے لیے، قبروں کے لیے، کہ وہ غائبانہ طور پر ہمارے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہے، وہ غائبانہ طور پر ہمیں جانتے ہیں، ہمارے سب کچھ علم ہے ان کو، اور وہ ہماری مشکل کشائی، حاجت ربائی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو آپ اللہ کے ناموں میں شرک کرو گے، نہ اللہ کے کاموں میں شرک کرو گے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اللہ کی جو صفات ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور کچھ کام اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہوئے ہیں، کچھ عبادت ایسی ہے جو اپنے لیے اللہ نے خاص کی ہوئی ہے، جیسے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، غائبانہ طور پر اللہ سے دعا مانگنا ہے، تو یہ سارے کام صرف اللہ سے کریں۔ آپ اگر کسی اور کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو گے تو وہ آپ عبادت میں شرک کے مرتکب ہو گے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ رب العالمین
اگر ایک انسان جو ہے بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اور بہت سے گناہ اس نے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو شرک کی معافی پھر نہیں ہے، نہ پھر قبر میں اس کی معافی مل سکتی ہے، نہ قیامت کے دن، اور نہ کبھی بھی۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ عبادت اصل میں ہے کیا چیز، اور پھر اس عبادت کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس عبادت کی بنیاد ہے، ایک یہ ہے کہ خوف، ایک ہے امید، اور ایک ہے محبت۔ تو خوف، امید اور محبت، اس میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کی ڈر کی طرح کسی مخلوق سے نہیں ڈرو گے۔ انسان مخلوق سے ڈر سکتے ہے، اس کے پاس اسلحہ ہو، اس کے یا کوئی سانپ بچھو ہے، کوئی درندہ ہے، ان سے انسان ڈر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی سے جو ہے وہ سانپ بن گیا تو بھاگ گئے، لیکن ایک انسان جو ہے اگر مخلوق سے اس طرح ڈر رکھے جس طرح اللہ سے ڈر رکھا جاتا ہے کہ اللہ غائبانہ طور پہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص خوف میں، ڈر میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو یہ بھی اپنے عبادت کو بگاڑ دے گا۔ خوف میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، امیدیں اللہ سے جس طرح رکھتے ہو اس طرح امیدیں مخلوق سے نہ رکھو، اور محبت اللہ سے سب سے زیادہ، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کس طرح شریک ٹھہرائے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جس طرح محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا جس طرح خوف اور ڈر ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے جس طرح امیدیں ہونی چاہیے، مسئلہ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بہت کمزوریوں کے شکار ہیں، بعض جگہ پہ تو بالکل معاملہ شرک کے حد تک چلا جاتا ہے، بعض جگہ ایمانی کمزوریاں، عبادات کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، تو ہمیں اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، عبادت کے مفہوم میں، عبادت ہم صرف اللہ کے عابد ہیں، ہم عابد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کریں گے، اور یہ بار بار ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتے بھی ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس بات پہ ہمیں ڈٹ بھی جانا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ اللہ بالکل میری زندگی میں اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی عبادت کی ہے صرف تیری عبادت کی ہے، میں نے تیرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن آپ نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میں چاہوں تو تجھے بخش دوں گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی شریک بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ معافی بالکل نہیں دے گا اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا۔ آپ دیکھیں ایک مملکت، ایک ملک کے اندر حکمران جو اصل ہوتا ہے صرف ایک ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو کہ میں باغی ہوں، حکمران میں ہوں، میں اس حکمران کو نہیں مانتا، تو یہ دنیا کے حکمران اس کو پکڑ کے ان کو ماریں گے اور بخشیں گے نہیں۔ کسی بھی ملک میں اس طرح کی جرم کی سزا جو ہے وہ معاف نہیں کی جاتی، ان کو بخشا نہیں جاتا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا، حکمران کے خلاف کھڑا ہو گیا، اپنی حکمرانی کا اس نے اعلان کر دیا،
اور حکمران سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا کا مالک ہے، دنیا کے اندر جتنے حکمران ہیں، انہوں نے اس دنیا کو، ان ملکوں کو بنایا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی سختی ہوتی ہے، آپ سب دیکھتے ہیں، یہ دنیا کے نظام ہے، زمینی حقائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، بارشیں وہی برساتا ہے، فصلیں وہی اگاتا ہے، ہمیں آکسیجن وہی دیتا ہے، ہمارے نظام کو وہی چلاتا ہے سارے جسم کے۔ تو ایسے اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہرائیں عبادات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہمیں معاف بھی کرے؟ کیسے معاف کرے؟ کیا یہ جرم اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ معاف کیا جائے؟ کوئی باپ اتنا رحم دل ہوتا ہے باپ، لیکن اگر بیٹا باپ بننے کی کوشش کرے برداشت نہیں کرے گا۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، تو کیسے ایک کمزور انسان خالق اور مالک اور رازق کے خلاف کھڑا ہو اور شرک کرے، اس کی شریک بنائے، شریک ٹھہرائے؟ تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو عبد ہے، عبدیت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کے بارے میں ذکر کیا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ کیا وہ یہی کیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور جب دعوت کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، انبیاء دعوت دیتے تھے، تو وہاں بھی عبد کا ذکر کیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، جب اسراء اور معراج کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گئے، وہاں پہ بھی عبد کا ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جب لوگوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس طرح کی ایک کتاب لا کے پیش کرو، تو وہاں پہ بھی ذکر کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تو عبدیت یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ بن جائے۔ وہ عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد اللات والعزا، لات اور عزا کا بندہ، درہم و دینار کا بندہ نہ بنے، بلکہ صحیح معنی میں عبداللہ بنے۔ اور یہ عبادت انسان کب تک کرے گا؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ صبر کب تک کروں؟ صبر ایک عبادت ہے، کرو گے جب تک زندہ ہو، عبادت کرو گے اللہ کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں موت، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔